بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ آج کی کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ گروہی نظام کے اگر مثبت معنی تلاش کیے جائیں تو آپس میں ایک قانون کے تحت اتحاد و اتفاق سے رہنے کے اصول نکلتے ہیں، مگر افسوس انسان نے اپنے گرد ایک اونچی دیوار بنا کر اس طرح کھینچ لی ہے کہ کوئی ان پر نگاہ نہ ڈال سکے اور نہ ہی یہ خود کسی اور کے بارے میں آگاہی پا سکیں۔ ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو روانگی کی تیاری کا حکم دیا اور اس واقعے کی اطلاع لانے والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس بندے کا نام اسحاق تھا۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ مذکورہ گاؤں چک 84 کہلاتا تھا۔ اسحاق اڈھیر عمر کا ایک سادہ لو شخص تھا۔ ہاں بھائی، میں نے اسحاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون قتل ہوا ہے اور کس نے قتل کیا ہے؟ جناب، میں تو نہیں جانتا کہ قاتل کون ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ مقتول کو تو جانتے ہو نا؟ میں نے کہا، اسی کے بارے میں کچھ بتا دو۔ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جو بندہ قتل ہوا ہے اس کا نام مشتاق باجوہ ہے۔ مشتاق باجوہ کرتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کھیتی باڑی، اس نے جواب دیا۔ مشتاق باجوہ اپنے چھوٹے بھائی یوسف باجوہ اور باپ نذیر باجوہ کے ساتھ ذمہ داری کرتا تھا۔ جناب، ابھی 1 سال پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ مشتاق باجوہ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ واردات قتل کس جگہ پر واقع ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے مشتاق باجوہ کو کس مقام پر قتل کیا گیا ہے؟ بھینسوں والے باڑے میں جناب، اس نے بتایا۔ آج کل مویشیوں کی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ مشتاق باجوہ اسی لیے رات ڈیرے میں ہی سویا ہوا تھا۔ اسحاق سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کانسٹیبل فرید خان نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، چک 84 جانے کی تیاری مکمل ہے۔ تھانے کے باہر تانگا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب پولیس میں گاڑیاں بہت کم ہوا کرتی تھیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسحاق فرید کے ہمراہ تانگے میں بیٹھ کر چک 84 کی طرف روانہ ہو گیا۔ چک 84 میرے تھانے سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور اس گاؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نہر کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ مذکورہ نہر کی چوڑائی کم و بیش 30 فٹ رہی ہوگی۔ یہ بچہ نہر آس پاس کی زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کا فریضہ ادا کرتی تھی۔ وہ ماہ جون کے دن تھے اور یہ نہر اپنے کناروں تک بھری ہوئی تھی، مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ جلد ہی ہم چک 84 پہنچ گئے۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ ماہ جون کا سورج ہر ذی روح کو یہ باور کروانے پر تلا ہوا تھا کہ قیامت کی تیاری کر لو، میں ابھی آسمان سے تم لوگوں پر آگ برسانے والا ہوں۔ جائے وقوع یعنی بھینسوں والا باڑہ مقتول مشتاق باجوہ کے گھر سے متصل تھا۔ اس کی 4 دیواری کی اونچائی 4 سو یا اس سے چند انچ ہی زیادہ ہوگی۔ باڑے کے احاطے کے اندر صرف 12-15 فٹ کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں کاشتکاری سے مختلف آلات پڑے ہوئے تھے۔ اس احاطے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں چند بھینسیں اپنی کھرلیوں میں بندھی ہوئی تھیں۔ مقتول مشتاق باجوہ کی لاش باڑے کے اکلوتے کمرے کے دروازے کے سامنے ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا مقتول روزانہ اسی جگہ چارپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ میں نے لاش کا بغور جائزہ لیا۔
مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت نہ ہوئی کہ مشتاق باجوہ کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ اگر بوقت موت وہ جاگ رہا ہوتا تو اپنی جان بچانے کے لیے یقیناً مزاحمت کرتا اور اس کوشش میں اس کے ہاتھ پاؤں ضرور زخمی ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے مشاہدے کے مطابق سینے پر خنجر کے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی چھاتی پر تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔ میرے تجربے کی روشنی میں یہ مہلک وار کسی خنجر کے ہی ہو سکتے تھے۔ بعد ازاں میرا یہ خیال 100% درست ثابت ہوا۔ میں نے آلۂ قتل کی تلاش میں پورا بڑا چھان مارا مگر کہیں سے اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مشتاق باجوہ کو موت کی نیند سلانے کے بعد آلۂ قتل اپنے ساتھ لے گیا تھا یا پھر باڑے سے باہر کہیں پھینک دیا تھا۔ میں نے ساتھ آتے ہوئے کانسٹیبل فرید خان کو ہدایت کی کہ وہ جائے وقوع کی تفصیلات نوٹ کرے اور میں خود مقتول باجوہ کے لواحقین سے پوچھ گچھ کرنے گھر جا رہا ہوں۔ مقتول کے باپ نذیر باجوہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور خود بھی سارے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ ان لمحات میں غم کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ جس شخص کا 27-28 سالہ بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اس کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ نذیر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مقتول کے باپ کو مخاطب کیا، مجھے تمہارے جوان بیٹے کی موت کا بے حد صدمہ ہے۔ میں مشتاق کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن تم سے یہ میرا وعدہ ہے کہ میں مشتاق کے قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں بڑی عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ مگر لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ مجھ سے تعاون کرو گے نا؟ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں گویا ہوا، کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ میں جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے خیال میں مشتاق کو کس نے قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کسی پر تو شک ہوگا، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ نذیر، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جب تک تم مجھے کوئی اشارہ نہیں دو گے میں اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ جناب، میں نے مر کر خدا کے پاس جانا ہے، وہ خوف زدہ لہجے میں بولا، خواہ مخواہ کسی پر شک کا اظہار کر کے میں خود کو گناہ گار نہیں کر سکتا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی، کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مشتاق بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار تھا، آج تک کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا تو کیا چھوٹی موٹی ناراضگی بھی نہیں ہوئی تھی۔ نذیر، تم نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی ہے نا؟ جی دیکھی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ جس طرح خنجر کے متعدد وار کر کے تمہارے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے انتہا غصہ اور نفرت رکھتا تھا۔ میں نے واضح انداز میں کہا، اس نوعیت کا کام کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ تمہارے بیٹے کا دشمن ہے۔ جناب، میری بات کا یقین کریں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا، میں مشتاق کے کسی دشمن کو نہیں جانتا۔ مشتاق کب باڑے میں سو رہا تھا اور یہ بات کس کس کے علم میں تھی؟ میں نے ایک نئے زاویے سے کرید کر عمل جاری رکھا۔ جناب، آج کل مال مویشی کی چوری کی بہت سی وارداتیں ہو رہی ہیں۔
وہ بڑی رسانی سے بتانے لگا۔ اس لیے باڑے میں سونے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ پہلے یہ ڈیوٹی مشتاق کا چھوٹا بھائی یوسف انجام دے رہا تھا، لیکن جب سے مشتاق کی بیوی میکے گئی ہے، باڑے میں سونے کی ذمہ داری مشتاق نے سنبھال لی تھی۔ مشتاق کی بیوی خیریت ہی سے میکے گئی ہے نا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ جی صاحب، خیریت ہی سے گئی ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا چک 84 والوں کو یہ بات پتہ تھی کہ مشتاق آج کل باڑے میں سو رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اور اس سے پہلے یوسف یہ ڈیوٹی دیا کرتا تھا؟ جی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس نے کہا۔ نذیر، تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے؟ آج صبح ہی جی، سورج نکلنے سے پہلے، اس نے بتایا۔ ہم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کرم دین کھڑا تھا۔ کون کرم دین؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کرم دین موچی، اس نے جواب دیا۔ اکرم دین چک 84 میں ہی رہتا ہے۔ کرم دین نے تمہیں کیا بتایا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ کرم دین فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلا ہے۔ نذیر باجوہ میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ کرم دین کو حیرت ہوئی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے آواز دے کر اس بندے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں اور تیزی سے دوڑتے ہوئے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ کرم دین اسے کوئی چور اچکا سمجھا اور میرے دروازے پر آ کر اطلاع دی کہ مجھے باڑے جا کر جائزہ لینا چاہیے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ہی ہم نے باڑے کا رخ کیا تھا۔ سب سے پہلے باڑے کے اندر کون داخل ہوا تھا؟ میں اور میرا چھوٹا بیٹا یوسف ایک ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے، جناب، نذیر باجوہ نے بتایا۔ باڑے کے اندر پہلے یوسف داخل ہوا تھا۔ جب آپ لوگ باڑے پہنچے تو اس کا دروازہ کھلا تھا یا بند؟ میں نے پوچھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا جناب، اس نے جواب دیا، اور میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ پھر تم لوگ باڑے کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ پہلے یوسف دیوار پھلانگ کر باڑے کے اندر گیا، اس نے بتایا، پھر اس نے دروازہ کھولا، اس کے بعد باڑے میں داخل ہوا تھا۔ کیا مشتاق سونے سے پہلے دروازے کو لاک کر دیا کرتا تھا یا محض کنڈی لگاتا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ تالا لگایا کرتا تھا جناب، نذیر باجوہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس تالے کی چابی مشتاق کے سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات یوسف کو بھی پتہ تھی۔ یوسف جب چابی لینے مشتاق کی چارپائی کے جانب بڑھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ بڑے بھائی کی خون آلود لاش دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بلند آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا۔ پھر جب میں اندر پہنچا اور صورتحال واضح ہوئی تو گویا مجھ پر بھی قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میرے مشتاق کو کسی ظالم نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ادھر اس سے بات ختم کی، ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت بیٹھک میں میرے اور نذیر باجوہ کے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی یوسف اور چک 84 کے چند وسنیک بھی موجود تھے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد پوچھا، کرم دین موچی، تم میں سے کون ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے جناب، نذیر نے جواب دیا۔ وہ اس وقت دکان پر ہوگا جو اس کے گھر کے سامنے والے حصے میں ہے۔ میں نے کرم دین موچی کے گھر کی لوکیشن اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد نذیر باجوہ سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، ایک اڈھیر عمر عورت بین کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نامراد پر اللہ کا قہر نازل ہو جس نے میرے جوان بیٹے کی جان لے لی۔ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ مقتول کی ماں تھی۔ بعد ازاں عورت کا نام عابدہ معلوم ہوا۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ فرط غم سے نڈھال ہو رہی تھی اور اپنے بیٹے کے قاتل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے یوسف کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھالے اور وہاں سے لے جائے، مگر عابدہ مسلسل سینہ کوبی کر رہی تھی۔ تاہم نذیر باجوہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ
گھر کے اندر چلی گئی۔ نذیر، تم تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ میں نے مشتاق کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا اس کا میکہ ادھر چک میں ہی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جمیلہ کے ماں باپ نبی پورہ میں رہتے ہیں۔ یہ گاؤں چک 84 سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیا جمیلہ کو خبر دے دی گئی ہے کہ اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک تو اس کو اطلاع نہیں دی گئی جناب، نذیر نے متذبذب انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے قدر سخت لہجے میں دریافت کیا۔ اطلاع نہ دینے کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تھانے دار صاحب، جمیلہ بیمار ہے، نذیر نے بتایا۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے لیکن لوگوں کی موجودگی سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے ان لوگوں کو سرسری پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ پھر نذیر سے پوچھا، بہو کو کیا بیماری ہے جو وہ میکے جا بیٹھی اور اتنے بڑے واقعے کی اسے اطلاع بھی نہیں دی جا رہی؟ جمیلہ کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ پہلا بچہ ننہال میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ نبی پورہ گئی ہوئی ہے۔ بس آج کل میں زچگی ہے، اس لیے ہم نے یہ بری خبر اس تک نہیں پہنچائی۔ نبی پورہ اور چک 84 میں صرف 1 میل کا فاصلہ ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مشتاق کے قتل کی خبر نبی پورہ پہنچ جائے گی۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مشتاق اور جمیلہ کے آپس کے کیسے تعلقات تھے؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے سوال کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ میں نہیں سمجھتا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میرا مطلب ہے وہ پیار محبت سے رہتے تھے یا ان میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ جمیلہ بہت اچھی تھی، اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا لیکن ایسے لگتا تھا وہ کئی برسوں سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ جمیلہ نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے، مشتاق بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں نے نذیر باجوہ سے مزید 3-4 سوال پوچھے، پھر اسے فارغ کر کے باڑے کی طرف آ گیا۔ کانسٹیبل فرید خان اس دوران اپنی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ میں باڑے میں داخل ہوا تو 2 چیزیں میرے سمت بڑھائی گئیں۔ سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ دیکھیں ملک صاحب جی، یہ کیا ہے؟ فرید خان، یہ کیا ہے فرید خان؟ میں نے مذکورہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سرسری انداز میں پھر بغور ان چیزوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک لاکٹ ہے، چاندی کی زنجیر میں، ایک خوبصورت عقیق جڑا ہوا تھا۔ یہ سرخ عقیق تھا جسے عقیق یمنی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے مختلط اندازے کے مطابق یہ 15 کیرات کے قریب وزن کا تھا اور اس کی جڑائی کسی صراف کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دوسری چیز چمڑے کی ایک چپل تھی، مطلب چپل کا ایک پاؤں اپنے سائز کے اعتبار سے کسی 12-13 سالہ بچے کی چپل کا پاؤں لگتا تھا۔ اس چپل کا نمبر 5 رہا ہوگا، 5 یا 6 رہا ہوگا۔ فرید خان مین نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں چیزیں تمہیں کہاں سے ملی؟ جناب، یہ مجھے اس دیوار کے پاس سے ملی ہیں۔ وہ گلی کی جانب والی دیوار کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے دیوار کو کودتے وقت قاتل کے پاؤں سے چپل کا یہ پاؤں اور گلے کی زنجیر گر گئی تھی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر واقعی یہ چیزیں قاتل سے تعلق رکھتی ہوں تو جی، کیا مطلب؟ کانسٹیبل نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اسی دوران نذیر باجوہ اور اس کا بیٹا چھوٹا یوسف باڑے میں آ گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ جواب دیتے ہوئے ان باپ بیٹے کی طرف متوجہ کیا۔ یہ چپل تو مجھے کسی 12 سالہ بچے کی لگتی ہے۔ پھر میں نے چپل کا پاؤں اور عقیق والا چاندی کا لاکٹ انہیں دکھاتے ہوئے پوچھا، ان چیزوں کو پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اس باڑے سے ملی ہیں۔ انہوں نے باری باری دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔
پھر نذیر باجوہ نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمارے گھر میں اس عمر کا کوئی بچہ نہیں، پتہ نہیں چپل کا یہ پاؤں باڑے میں کس طرح پہنچ گیا۔ اور یہ کس کا ہے؟ یوسف باجوہ نے کہا، اور یہ زنجیر بھی ہم میں سے کسی کی نہیں۔ یاد کرو کسی اور شخص کی گردن میں تم نے اس زنجیر کو دیکھا ہو؟ میں نے یکے بعد دیگرے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، قطعی لہجے میں جواب دیا۔ یہ زنجیر چک 84 میں تو میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھی، اور چک 84 کے باہر میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی، میرا مطلب ہے کہ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ زنجیر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، اور یہی حال میرا بھی ہے۔ نذیر باجوہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس گاؤں میں سونار کی کوئی دکان ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی، یوسف باجوہ نے استبات میں سر ہلایا۔ والد دلدار مہر کی دکان ہے۔ دلدار مہر؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ایک ہی صراف ہے یا اس کے علاوہ اور بھی صراف ہیں اس گاؤں میں؟ جی، اس گاؤں میں صرف ایک ہی صراف ہے، دلدار مہر، نذیر باجوہ نے جواب دیا۔ اور چک 84 میں موچی کتنے ہیں؟ موچی بھی ایک ہی ہے۔ کرم دین اطلاع دی تھی کہ اس نے اس باڑے میں کسی بندے کو کود کر باہر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے نذیر باجوہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے سر کو اثباتی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے نذیر باجوہ سے دلدار مہر صراف کی دکان کا محل وقوع سمجھ لیا، پھر مقتول مشتاق باجوہ کی لاش کی جانب متوجہ ہوا۔ کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کر کے مشتاق باجوہ کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا کہ اس کی لاش کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، اوپر سے موسم بھی خاصا گرم ہو رہا تھا۔ اس تپتی ہوئی قیامت خیز دوپہر میں مشتاق کی لاش کو زیادہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے رکھنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کر لیا اور مقتول مشتاق باجوہ کی کٹی پھٹی لاش کو ایک تانگے میں رکھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل فرید خان سے کہا کہ وہ کھوجی اللہ رکھا کو بلا کر لائے۔ فرید خان یس سر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔